أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگ اور عزیز دوستو، پچھلے ہفتے بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ رب العزت نے ان کو مخاطب فرما کر ان کو ان کا مرتبہ، اللہ رب العزت کی طرف سے جو نعمتیں دنیاوی اور اخروی ان پر نازل کی گئی تھی اس کو یاد دلا کر اللہ رب العزت نے ان کو متوجہ کیا کہ اللہ رب العزت نے تم کو سارے جہاں کے اوپر ایک فضیلت عطا فرمائی تھی. تقریباً 4000 نبی اللہ رب العزت نے تمہارے اندر بھیجے اور تم سے اللہ رب العزت نے یہ عہد لیا تھا کہ تم نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو بھی رسول تمہارے اندر جس وقت بھی آئے اس رسول کو مانو، اس کی مدد کرو، اور اللہ رب العزت کی راہ میں غریبوں کی، محتاجوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کرو. اگر تم یہ سارے کام کرتے رہو گے، یہ اللہ رب العزت نے ان سے عہد لیا تھا کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے، اگر تم یہ کرو گے تو اللہ رب العزت بھی اپنا وعدہ پورا کریں گے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے اور تمہیں جنت کے اندر مرنے کے بعد داخل کریں گے. بعد میں چل کر یہ ہوا کہ یہودی جو تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے وہ اس عہد کو بھول گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف بن گئے، اور عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اصل میں عیسائی بھی وہ حقیقت میں یہودی ہی ہے، بس دونوں کے اندر فرق صرف اتنا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی قوم ہے ان کو یہودی کہا جاتا ہے، اور وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کو خطا کار مانتے تھے. اس بنا پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی حقیقتاً یہودی ہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی بھی قوم تھی. فرق صرف اتنا ہوا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے لگے، ان کی نبوت کا انکار کرنے لگے. اس وجہ سے یہ بنی اسرائیل کے دو گروہ بن گئے، ایک یہودی اور ایک عیسائی. باقی ہے دونوں بنی اسرائیل سے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن یہودی اور عیسائی کا فرق صرف اس وجہ سے ہوا کہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اور عیسائیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، ورنہ دونوں بنی اسرائیل میں سے. تو اللہ رب العزت نے ان کو ان کا وعدہ یاد دلایا، ان کا عہد یاد دلایا کہ اللہ نے تم سے وعدہ لیا تھا، تم اس عہد کو پورا کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے عہد کو پورا کریں گے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو مخاطب کر کے تفصیلاً ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات پر تم کو ایمان لانا چاہیے تھا، تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پہچان حاصل تھی، اپنی کتابوں میں تم پڑھے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود تم ایمان نہیں لائے، تم جو ہے وہ اپنی انانیت کے اوپر ڈٹے رہے، حسد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور پھر حق و باطل کے ساتھ تم ملانے لگے. دوسرے لوگ جو اسلام پر آ رہے تھے ان کو بھی تم نے آنے نہیں دیا، ان کو بھی تم مرغلاتے رہے. لہذا سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی دعوت دی، عقیدوں کی دعوت دی، اللہ رب العزت پر ایمان لانے کے بارے میں، کتاب پر ایمان لانے، قرآن کریم پر ایمان لانے کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بارے میں. تو پہلے اللہ رب العزت نے ان کو اعمال کے اوپر، عقائد کی طرف متنبہ کیا، ایمان کے اوپر متنبہ کیا، اور پھر اس کے بعد دو چیزوں سے ان کو منع فرمایا. ایک تو حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، دوسری چیز اللہ رب العزت کی آیتوں کو چند دنیاوی منافع کی عوض میں نہ بیچو. یعنی
تورات اور انجیل جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، ان کتابوں کے اندر تحریف نہ کرو، ان کتابوں کو ان کی حالت پر رہنے دو۔ چند لوگ جو تمہارے پاس اپنے مسائل لے کر چند پیسوں کے عوض تم سے آیتوں میں تبدیلیاں کروا لیتے ہیں، آیتوں کے غلط مطلب تم ان کو بتلا دیتے ہو، یہ کام تم نہ کرو۔ اللہ رب العزت سے ڈرو، دنیاوی منافع کی خاطر لوگوں کا ڈر اپنے دلوں سے نکالو کہ حقیقی ضرورت تو اللہ رب العزت پوری کرنے والے ہیں۔ لوگ چند روپیے اگر تم کو دے دیتے ہیں، یہ دنیا کا عارضی فائدہ ہے، اور یہ فائدہ عنقریب ختم ہونے والا ہے۔ اصل جو فائدہ ہے وہ آخرت کا ہے، لہذا اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، تمہیں ڈرنا ہے، تمہیں اگر تقوی اختیار کرنا ہے تو مجھ سے ڈرو، اور تقوی وحید اپنے دلوں کے اندر اختیار کرو، ڈر اللہ رب العزت کا جو ہے وہ دل کے اندر بٹھاؤ۔ تو پہلے ان کو عقائد کی طرف متوجہ کیا، عقائد کی طرف متوجہ کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت نے ان کو اعمال کی دعوت دی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ میں رکوع کرو۔ اب یہاں پر ہم کو یہ چیز سمجھنا ہے، دو چیزیں قرآن کریم کے اندر آتی ہیں، ایک تو ہے اقامت صلاۃ، اور ایک ہے اقامت صلاۃ یعنی نماز کو قائم کرنا، اس کا حکم اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر دیا، اور ایک ہے نماز پڑھنے کا حکم صلو کے ذریعے سے، جیسے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جہاں پر نماز کا تذکرہ ہے کہ نماز پڑھو۔ دوسری چیز ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان کے اندر بھی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہاں پر نماز کا تذکرہ ہے، اور دوسری جگہوں پر چند جگہوں پر قرآن کریم میں آتا ہے، جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں تھا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، تو ایک لفظ آتا ہے اقامت صلاۃ کا، یعنی نماز کو قائم کرنے کا حکم، اور دوسرا ہے نماز پڑھنے کا حکم۔ ان دونوں حکموں کے اندر فرق ہے، ایک تو ہے نماز پڑھنا، دوسرا ہے نماز قائم کرنا۔ نماز پڑھنا تو یہ ہے کہ ایک آدمی مسجد میں آیا، نماز پڑھ لیا اور چلا گیا، یہ نماز پڑھنا ہو گیا، اور نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی بستی کے اندر چلا گیا، وہاں پر اگر مسجد نہیں ہے تو وہاں پر مسجد کا انتظام کروانا، لوگوں کی نماز پڑھنے کی جگہ بنوانا، کوئی امام نہیں ہے تو اس کا انتظام کرنا، مسجد اور مسجد کی ساری ضروریات کا انتظام کرنا، لوگ اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ان کو نماز پڑھنے کی ترغیب دینا، کسی جگہ کے لوگ اگر نماز پڑھنے کو چھوڑ چکے ہوں یا جماعت سے نماز پڑھنا چھوڑ چکے ہوں تو ان کے خلاف جہاد کرنا کہ کسی طریقے سے ہم ان کو نماز کی پابندی کرائے، وعظ و نصیحت کے ذریعے سے مانے تو ٹھیک، ورنہ قتال کا حکم ہے، ان کے ساتھ میں لڑائی اور جنگ کرنے کا حکم ہے کہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کو با جماعت نماز کے لیے مسجد کے اندر قائم کرنا، نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنا، یعنی جماعت کے ساتھ نماز، اور جماعت کے جتنے لوازمات ہیں ان سارے لوازمات کے ساتھ میں نماز پڑھنا، اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ۔ نماز آدمی اپنے گھر بھی پڑھ سکتا ہے، وہ تو نماز ہو گئی کہ آدمی نے نماز پڑھ لیا، لیکن اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو با جماعت نماز پڑھوانے کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہیں، مسجد، امام، مسجد کی ساری ضرورتیں، جماعت کے ساتھ لوگوں کو نماز پڑھوانے کے لیے وعظ و نصیحت کے ذریعے سے آمادہ کرنا نہیں ہو رہے تو قتال کے ذریعے سے بستی والوں کو متنبع کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے لوازمات میں سے آ گئے۔ لہذا یہاں پر اللہ رب العزت نے جو حکم دیا وہ صرف نماز پڑھنے کا نہیں دیا، اقامت صلاۃ کا حکم فرمایا کہ نماز کو قائم کرو۔ نماز پڑھنا ایک چیز، لیکن نماز کو قائم کرنا، گویا مسلمان جس طریقے سے مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا کرو، اور آپ تمہاری بستیوں میں اگر مسجدیں نہیں ہیں تو وہاں پر مسجد قائم کرو، تمہارے لوگ اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کو نماز پڑھنے کی ترغیب دو۔ نماز با جماعت اور سارے اس کے لوازمات اس کے اندر شامل ہو گئے، تو اس چیز کو ہم سمجھ لیں، ایک ہے اقامت صلاۃ اور ایک ہے حکم صلاۃ۔ نماز کو قائم کرنا اور نماز پڑھنا دونوں کے اندر فرق ہے، تو اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا نماز کو قائم کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو۔ اب زکوٰۃ تو ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو صاحب نصاب بنایا ہے تو اپنے مال کا 2.5% جو بھی نصاب ہو، چاہے سونا، چاہے چاندی، چاہے کیش بینک میں ہو یا اپنے پاس ہو، یا مال تجارت جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہو، ان 4 جو میزان ہے زکوٰۃ کے، جو اوزان ہے، جو بھی اس کا نصاب ہمارا بنتا ہے
اس حساب سے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا. تو ان کو بھی حکم تھا، ہم کو بھی حکم ہے، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اور تیسری چیز وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ میں رکوع کرو. اب یہاں پر ایک چیز ہم سمجھ لیں کہ شروع میں اللہ رب العزت نے جب یہ حکم دے دیا کہ نماز کو قائم کرو تو اس میں تو ساری چیزیں آ گئی، جیسا کہ میں نے کہا کہ با جماعت نماز کا حکم بھی آ گیا. لیکن آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ میں رکوع کرو. اب یہاں پر رکوع کرنے والے یعنی مسجد میں جب لوگ نماز پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے سب لوگ رکوع کریں گے، تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی با جماعت نماز ہی کا حکم ہے کہ با جماعت نماز پڑھو. اور یہاں پر رکوع بول کر یعنی نماز کا جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے. نماز کے ارکان میں کئی سارے ارکان ہیں، قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قاعدہ ہے، یہ تمام نماز کے ارکان ہیں. ان تمام ارکان میں سے ایک رکن رکوع کا نام لیا گیا، جز کا نام لیا گیا، اور جز بول کر کل مراد لیا گیا، پوری نماز مراد لی گئی کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ میں نماز پڑھو. گویا با جماعت نماز کا تاکیدی حکم اللہ رب العزت نے دیا کہ نماز کو قائم کرنا بھی ہے، لیکن آگے اللہ رب العزت نے اس کی مزید تاکید فرمائی کہ مسجد میں جا کر با جماعت نماز کا اہتمام کرو. اب یہاں پر تھوڑی تفصیل ہم سمجھ لیں کہ با جماعت نماز پڑھنے کا حکم اللہ رب العزت نے اس وجہ سے فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا تھا. با جماعت نماز کی تاکید کے بارے میں ہم فضائل اعمال کے اندر بھی سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت بغیر جماعت کی نماز کو قبول نہیں فرماتے. یعنی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس آدمی کے کانوں تک مسجد کے اذان کی آواز پہنچے اس آدمی کی نماز مسجد کے بغیر، جماعت کے بغیر نہیں ہوتی. یعنی فطری طور پر ایک آدمی ٹیرس کے اوپر یا مسجد کے اوپری حصے میں کھڑے ہو جائے اور آواز لگائے بلند آواز، اور اس آواز کو سن کر وہ آواز جتنی دور تک جاتی ہے ان سارے لوگوں کے لیے مسجد میں آ کر با جماعت نماز پڑھنا یہ ضروری ہے. اگر کوئی آدمی مسجد کی اذان کو سن کر مسجد میں آ کر با جماعت نماز نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ہی نہیں. فقہا نے بھلے اس کے اندر اس کی تخفیف کر کے امت کو اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے اگر گھر میں پڑھ لیے یا اگر کوئی مجبوری ہے تو الگ بات ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ معمول تھا. ایک صحابی فرماتے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ ہمارے زمانے میں جو بھی آدمی مسجد میں آنے کی طاقت رکھتا تھا وہ مسجد کے اندر آتا تھا. اگر کسی آدمی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ 2 لوگوں کے کاندھوں پر سہارا دے کر مسجد میں آئے تو وہ آدمی 2 لوگوں کے کاندھوں پر سہارا دے کر مسجد میں آتا تھا. یعنی اتنی تکلیف کے باوجود جماعت کی نماز کا اہتمام صحابہ کرام کے اندر تھا. ایک صحابی نابینا تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میرا گھر دور ہے اور مجھے ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ جاؤ گھر میں نماز پڑھ لو، ہو جائے گی نماز. پھر وہ صحابی جب لوٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ بلوایا اور پھر پوچھا کہ مسجد کی اذان کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچتی ہے؟ تو صحابی نے فرمایا کہ ہاں مسجد کی اذان کی آواز میرے کانوں تک پہنچتی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر تم گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اب اگر تم گھر میں نماز پڑھو گے تو نماز تمہاری نہیں ہوگی، لہذا تمہیں نابینا ہونے کے باوجود مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود تمہیں مسجد میں آنا پڑے گا اور با جماعت نماز پڑھنا پڑے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کو ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ لکڑیاں جمع کروں، نوجوانوں کو حکم دوں، نماز کا انتظام کروں اور پھر نماز کھڑی مسجد میں کروں اور بستی کے اندر جاؤں. جو لوگ بغیر جماعت کے اپنے گھروں کے اوپر نماز پڑھ لیتے ہیں بغیر شرعی عذر کے، ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں. کتنا تاکیدی حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بغیر جماعت کے نماز کا تصور اس زمانے کے اندر نہیں تھا. یہاں تک کہ منافقین جن کا نفاق لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں تھا، جن کا نفاق پوشیدہ تھا، ان کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بغیر جماعت کے نماز اپنے گھروں کے اندر ہی لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھ لے اور مسجد کے اندر نہ آئے. اور ہم مسلمانوں کا آج حال یہ ہے کہ معمولی آزار کی بنا پر ہم جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں. سر دکھ رہا ہے، تھوڑی سی بیماری آ گئی، گھر میں رشتہ دار آ گئے، کوئی خوشی غمی کا موقع آ گیا،
کہیں سفر کے اوپر جانا ہو، کہیں خریداری کے لیے مارکیٹ جانا ہو، ڈی مارٹ جانا ہو، کچھ کام کرنے ہو، معمولی اعذار کی بنا پر ہم جماعت کی نماز کو چھوڑ دیتے. حالانکہ سخت اتنا حکم ہے کہ مسجد کے قریب جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی تو نماز ہی نہیں ہو. لہذا ہم اس کی کوشش کریں، ہم مسجد کے قریب، چاہے ہمارا گھر ہو چاہے دور ہو، ہمیں اگر نماز پڑھنی ہے تھوڑی سی مشقت کے ساتھ اگر ہم پڑھ سکتے ہیں تو مسجد میں آ کر با جماعت نماز پڑھنے کی ہم کوشش کریں. اس کے بعد حکم ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کیا تم لوگوں کو نیک کام کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب کو پڑھنے والے ہو؟ کیا تم سوچتے نہیں؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اب یہاں پر دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو حکم فرمایا کہ تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو. بنی اسرائیل کی ایک برائی ان کے اندر یہ تھی، یہودیوں کے اندر، کہ ان کی کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پہچان تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے. لیکن ان کے رشتہ داروں میں سے اور بعض دوسرے لوگوں میں سے جب کوئی ان کو پوچھنے کے لیے آتا تھا کہ تم اہل کتاب ہو، علم رکھنے والے ہو، پڑھے لکھے لوگ ہو، آسمانی کتابیں تم پڑھے ہوئے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ محمد بالکل نبی برحق ہے، سچے ہیں، ان پر ایمان لاؤ، ان پر ایمان لانے میں ہی تمہاری کامیابی ہے. لیکن جب خود اپنے ایمان لانے کا موقع آتا تھا تو وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے. اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم اہل کتاب ہو، تم کتاب پڑھتے ہو، کتاب کا علم ہے، علم رکھنے والے ہو، لیکن اس کے باوجود تم کو سمجھ نہیں ہے. آدمی کے علم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی خود نیکی کے اوپر آئے. جس طریقے سے دوسروں کو اپنے علم کے ذریعے سے آدمی نیکیوں کی دعوت دے رہا ہے، اس علم کا سب سے بڑا فائدہ آدمی کو یہ ہونا چاہیے کہ خود اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور اپنے آپ کو نیک اعمال کا پابند بنائے. تو یہ کیا ہوا کہ تم نے کتاب پڑھی، تم علم والے، تم عالم، تم جو ہے وہ سمجھدار، لکھے پڑھے، لیکن تم نے اپنے ساتھ میں اپنا حشر یہ کیا کہ تم خود کتاب کو چھوڑے ہوئے ہو، کتاب کے عمل کو تم چھوڑے ہوئے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے. لوگ تم سے پوچھ رہے تو ان کو تم ترغیب دے رہے ہو کہ بھائی تم کلمہ پڑھ لو، اسی میں کامیابی ہے، لیکن تم خود کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو. اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا. اور بھی مزید تفصیل اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ جو فرمایا کہ تم کتاب کو پڑھنے والے ہو، کہ تمہاری خود کتاب میں، تورات میں، بے عمل عالم کی جو مذمت آئی ہے. بے عمل یعنی عمل نہیں کر رہا ہے لیکن خود عالم ہے، عمل کرنے والا نہیں ہے. اس کی جو مذمتیں تمہاری کتاب میں ہیں اس کو تم پڑھتے ہو، تمہیں اس بات کا علم ہے کہ ہم ان چیزوں کو پڑھ کر خود اگر عمل نہیں کریں گے تو ہمارا آخرت میں کیا حشر ہوگا. تمہیں علم ہے لیکن اس کے باوجود تم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ لہذا عقل مندی تو یہ ہے، عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ علم کے بعد پہلے تمہیں ایمان لانا چاہیے، پھر دوسروں کو ترغیب دینی چاہیے. تم اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو اور دوسروں کو جو ہے وہ تم دعوت دے رہے ہو. اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، تم اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. اب دو چیزیں ہم کو یہاں پر سمجھنی پڑیں گی. جیسا کہ پیچھے میں نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے سبب میں سے دو بڑے سبب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر ان کے جو قوم کے افراد ہیں، اگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کو چھوڑ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں تو ان کی قوم ان کی مخالف ہو جائے گی. مخالف ہونے کی وجہ سے جو ہدیے اور وظائف اور نذرانے ان کی قوم سے ان کو ملا کرتے تھے وہ ملنے بند ہو جائے. قوم کی مخالفت. دوسری چیز، انہیں ایک یہ گھمنڈ تھا کہ سارے نبی جو بھی آئیں گے وہ ہماری نسل سے ہوں گے.
تکبر تھا ان کے دلوں میں، ایک گھمنڈ تھا کہ ہم اللہ رب العزت کے محبوب بندے، نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ کے بندے، اس کے محبوب ہیں، ہم اللہ رب العزت کی اولاد ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ یہ اپنے بارے میں جملے کہا کرتے تھے، اپنے اوپر بڑے فخر کیا کرتے تھے کہ اتنے نبی ہمارے اندر آئے۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے دستر ہمارے لیے نازل فرمایا۔ جب ہم وادی طی میں تھے تو اللہ رب العزت نے من و سلوہ ہمارے لیے نازل فرمایا۔ طرح طرح کی نعمتیں اللہ رب العزت نے ہم کو دی، تو ہماری جیسی قوم پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ایک تکبر ان کے دماغ میں بھرا ہوا تھا۔ اب اگر وہ اس تکبر کو ان کو چھوڑنا پڑے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو پھر تواضع اختیار کرنی پڑے گی، نماز پڑھنی پڑے گی، لوگوں کے ساتھ میں ملنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا۔ اور اسلام کے اندر بڑے چھوٹے کا، اونچی ذات کا، بڑی ذات کا کوئی فرق نہیں، سب کچھ برابر ہے۔ اسلام نے ہر ایک کو برابری کا حکم دیا۔ تو ان کو مال کا بھی ڈر تھا اور اپنے مرتبے کا بھی ڈر تھا کہ پھر ہمارا جو مرتبہ ہے، ہم جو قوم کے اندر اپنے علم کی وجہ سے اہل کتاب ہونے کی بنا پر جو ایک بڑا رتبہ رکھتے ہیں، وہ رتبہ ہمارا باقی نہیں رہے گا، لہذا ہمارے پاس سے مال بھی جائے گا اور جو تکبر ان کے دلوں کے اندر تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اس کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کر کے ان کو حکم دیا کہ اللہ رب العزت سے تم مدد طلب کرو، تمہارے لیے اگر کوئی چیز مانے ہے تو تم صبر کو اختیار کرو۔ مال کے ذریعے سے انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی خواہشات ہی پوری کرتا ہے۔ ضرورت تو انسان کی کسی نہ کسی درجے میں پوری ہو جاتی ہے، لیکن خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مال کے اندر زیادتی چاہیے۔ تو جو خواہشات تمہارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، صبر سیکھو، اللہ رب العزت سے صبر کو مانگو، صبر کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو، اپنے آپ کو خواہشات سے روکو، نفسانی خواہشات کے پورا کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، لہذا صبر اختیار کرو، صبر کے ذریعے سے مدد مانگو۔ کہ تمہارے اندر جو مال کی چاہت ہے کہ جس سے تم اپنی خواہشات پوری کرو گے، یہ ختم ہو جائے گی۔ اور نماز پڑھو، نماز عاجزی کی بہترین مثال ہے، اور عاجزی اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے کہ آدمی کو اللہ رب العزت نے ہر کام سے منع کر دیا۔ ساری اپنی نفسانی خواہشات چھوڑنی پڑیں گی۔ تم کھا نہیں سکتے، ہنس نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے، پورے طور سے اللہ رب العزت کے حکم کے پابند کہ ہاتھ جوڑ کے نظریں نیچی کر کے اللہ کے سامنے کھڑے رہو، سر کو جھکاؤ، سجدے کے اندر بیٹھو، دو زانو تواضع کے ساتھ میں اللہ رب العزت کے حضور میں بیٹھو۔ لہذا تواضع کی مکمل ایک شکل، تو تکبر جو تمہارے دلوں کے اندر ہے وہ ختم ہوگا نماز کے ذریعے سے۔ نماز پڑھو، نماز کے ذریعے سے عاجزی تمہارے اندر آئے گی، اور صبر کی صفت اپنے اندر پیدا کرو، اس کے ذریعے سے خواہشات تمہاری زندگیوں سے نکلے گی۔ تو جو مال کی لالچ ہے وہ ختم ہوگی، اور مرتبے اور عہدے کی لالچ وہ نماز کے ذریعے سے ختم ہوگی۔ لہذا صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے مدد چاہو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک یہ نماز دشوار ضرور ہے، مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے، یعنی اللہ رب العزت کا ڈر جن کے دلوں میں ہے، ان کے لیے نماز کوئی مشکل نہیں ہے۔ تمہیں یہ حکم بھاری پڑے گا 5 وقت نماز پڑھنا، نماز کے لیے پاکی اور طہارت حاصل کرنا، اس کے لیے وضو کرنا، استنجا پاکی اور صفائی کے ساتھ میں کرنا، اپنے کپڑوں کو پاک کرنا، مسجدوں کے اندر جانا، راتوں کو اٹھنا، سردی ٹھنڈی گرمی کے موسم کی وجہ سے وقت آگے پیچھے ہو رہا ہے، موسم آگے پیچھے ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود نماز کا اہتمام کرنا، یہ چیز تمہیں مشکل بھلے ہی لگے گی، تمہارے نفس کے اوپر تھوڑا بوجھ آئے گا، لیکن جن کے دلوں میں ڈر ہے ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ جن کے دلوں کے اندر خشوع ہے وہ ان چیزوں کو بھاری نہیں سمجھے گے، نماز ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، 5 وقت کی نماز ان کے لیے آسان ہو جائے گی۔ لہذا اپنے اندر خشوع کی صفت یعنی اللہ رب العزت کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ اللہ رب العزت کا ڈر دل میں رہے گا تو پھر آدمی کبھی بھی نماز سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اور خشوع والوں کی جو صفت ہے اس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور یہ بات کہ وہ اللہ رب العزت ہی کی طرف قیامت کے بعد، مرنے کے بعد جو ہے وہ قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے۔ لہذا یہ خیال تم اپنے دل کے اندر پیدا کرتے رہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ جو آخرت کا خیال ہے،
یہ خیال تمہارے دل کے اندر ڈر کو پیدا کرے گا. لہذا جب اللہ رب العزت کا ڈر تمہارے دل میں آئے گا تو پھر صبر بھی تمہارے اندر پیدا ہوگا, نماز کی پابندی بھی تمہارے اندر آئے گی, پھر نماز پڑھنا تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. لہذا یہ جو چند دنیاوی منافع ہیں ان کو چھوڑو, مال کی لالچ کو, مرتبے کی لالچ کو, ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بنو. یہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کو اور یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا. اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ یہ جو آزار تھے ان کے, یہ آزار ہمارے بھی ہیں. با جماعت نماز کو چھوڑنا, نماز نہ پڑھنا, یا اللہ رب العزت کا جو حکم ہے با جماعت نماز پڑھنے کا, اور مرتبہ انسانوں کے دلوں کے اندر جو لالچ ہوتی ہے کہ بھائی کسی کو مال کی لالچ ہے, تو علماء نے فرمایا کہ آدمی اللہ رب العزت سے نماز پڑھ کر اور صبر والی صفت کو اللہ رب العزت سے مانگیں گے, اللہ تعالیٰ انسان کے دل سے مال کی لالچ کو ختم کریں گے. کسی کے دل میں اگر تکبر ہے تو زیادہ سے زیادہ آدمی نماز کا اہتمام کرے, جتنا آدمی نماز کا اہتمام کرے گا اس کے دل سے تکبر بھی نکلے گا. اللہ رب العزت سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک.